बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी मेज़बान सबा नज़ीर आपको प्रोग्राम में बेहद खुशामदीद कहेगी। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों की लाइव कॉल्स के ज़रिए हम जानेंगे आप लोगों के रूहानियत से मुताल्लिक जितने भी मसले मसाइल हैं उनके बारे में, और जनाब इस्तिखारे की रोशनी में, कुरान पाक के इल्म की रोशनी में करेंगे आप लोगों की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करने के लिए आपको दौरान प्रोग्राम हमारे साथ राब्ता जोड़ना होगा। राब्ता जोड़ने के लिए जिन नंबर्स की आप लोगों को ज़रूरत है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। नोट करके हमसे राब्ता कीजिए, बात कीजिए और अपने मसले के हवाले से रहनुमाई जो है वो हासिल कीजिएगा। मगर जैसा कि कल के प्रोग्राम में दौरान प्रोग्राम जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी एक कॉलर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार थी, तो उस वक्त मैंने इस बात पर डिस्कशन की थी, आप लोगों को बताया था, जो कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र नहीं कर पाई थी, मगर आज अपने प्रोग्राम के शुरू में ही मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूर मुनासिब समझूंगी कि अगर आप लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं और आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का पर्सनल कोई भी मसला, पर्सनल कोई भी मामला, पर्सनल लाइफ का कोई भी इशू जो है वो टीवी स्क्रीन पर इस तरह से डिस्कस ना हो, ना ही कोई उसे सुने, तो उसके लिए बेहतरीन हल हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद होते हैं उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स, पर्सनल मोबाइल नंबर्स दौरान प्रोग्राम हम लोग टीवी स्क्रीन पर मुसलसल डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि उन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने पास महफूज कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद राब्ते में आकर अपना कोई भी मसला जो है वो उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। और जैसा कि आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि उस वक्त आपके और आपके जो रूहानी स्कॉलर हैं, आपके जो इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हैं, उनके और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी तीसरा बंदा जो है वो मौजूद नहीं होगा। आएंगे तारुफ की जानिब हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट के जो हमारे साथ मौजूद होते हैं और इस्तिखारे की रोशनी में आप लोगों को आपके मसलों के हवाले से भरपूर रहनुमाई जो है वो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से अभी तक जितना सिलसिला चला है आप लोग उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आगे भी हमारी ये काविश जो है ये आपके किसी न किसी काम आती रहेगी। आप उनके बताए हुए इल्म से ज़रूर मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। जनाब, बात कर रही हूँ मैं हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट काजी साद अख्तर साहब के बारे में। बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। काजी साहब, कल हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में इस्तिखारे के हवाले से बहुत ही तफसीलन बात की थी, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि इस्तिखारा जो है उस पर जितनी भी बात की जाए, उसके जितने भी पहलुओं पर बात की जाए वो कम है। अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर मैं बात नहीं कर पाऊँगी। इंशाअल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम्स में उन पर भी बात करते रहेंगे, मगर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जनाब के हमारे लिए मशअले राह, हमारे लिए रहनुमाई का रास्ता अल्लाह पाक ने अपने नबी के ज़रिए इस दुनिया में हम तक पहुँचाया है और रहती दुनिया तक वो मौजूद रहेगा। उसकी मौजूदगी की वजह क्या है, क्यों वो हमारे साथ साथ है, क्यों अल्लाह पाक ने उसे अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुंचाया, इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। मगर कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो पहले उनको इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए उनका मसला जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वेट की वजह से कॉलर जो है वो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, माज़रत चाहूँगी और साथ में गुजारिश करूँगी कि दोबारा से रब्ता करें और कोशिश करूँगी कि इस बार आपको इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े, इसलिए आप रब्ता जोड़ें, हमसे बात करें, अपना मसला बयान करें। आपकी रहनुमाई करने में हमारी जनाब खुशी जो है वो पोशीदा है। बात करूँगी काजी साहब से। काजी साहब, जिस मशअले राह का मैंने ज़िक्र किया वो कुरान पाक के अलावा और कोई भी किताब नहीं है। हमारे लिए मशअले राह है, हमारे ज़िंदगी के हर मसले का हल जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे दीनी फ़ायदे हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, मगर कौन से दुनियावी फ़वाइद हैं जो कुरान पाक के इल्म को हासिल करने से हमें मिल सकते हैं, हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर बात कीजिएगा, मगर कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। साजिदा बात कर। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साजिदा, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप इतनी तफसील से बात करती हो, इतना अच्छा लगता है कि आप आधा तो वैसे ही समझा देती हो तो समझ में नहीं आता। माशाल्लाह। चलें। तो कैसे हैं काजी साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है मेरी बहन। जी जी, बस आपकी दुआएं चाहिए। ये मेरी बहन सबा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम में आती है और बड़ी तफसील से बात करती है।
یہ آپ کی بہن ہے تو میری بیٹی ہے، اور آپ بھی پھر میری بیٹی ہیں. آپ بات کیجیے. جی جی ضرور. تو پلیز آپ میرا تھوڑا سا اشتہار کر کے مجھے بتائیں گے اس سال کے متعلق. آپ اپنی اندازن عمر بتائیے. جی اندازن تو نہیں، میں آپ کو آپ کی ریئل عمر بتاتی ہوں. 42 ہے میری عمر. ٹھیک ہے. اب اگر میرڈ ہے تو اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. جی توحید اختر. کیا نام ہے؟ توحید اختر. توحید اختر. توحید اختر. توحید اختر. ٹھیک ہے. اور عمر بھی ہم ساجدہ کی جان چکے ہیں. قاضی صاحب بس کہاں سے کال تھی؟ ٹھیک ہے ساجدہ آپ جی میں لندن سے بات کر. ہاں لندن سے ہماری کالر ہیں ساجدہ. ہمیں اکثر مختلف پروگرامز میں جوائن کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ان کا خوشگوار سا لہجہ ہوتا ہے، موڈ ہوتا ہے جس میں وہ ہم سے بات کرتی ہیں. اور ساجدہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لندن سے جوائن کیا اور ہمیشہ کی طرح آپ نے پروگرام کو بھی سراہا، ہمیں بھی سراہا. آپ لوگوں کے اس سراہنے میں ہم لوگوں کی جناب کیا کہتے ہیں کہ ایک انرجی ہوتی ہے پوشیدہ جو ہمیں ملتی ہے، اور ہم لوگ اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آ سکیں جو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہو. ساجدہ آپ کے یہ جو آپ نے کہا کہ سال کے متعلق آپ کو کچھ بتایا جائے، اس پر بات کریں گے، مگر کالر آ چکے ہیں تو ان سے ان کا مسئلہ بھی جان لیتے ہیں اور پھر دونوں کے حوالے سے ایک ساتھ بات کر لیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی میں قاضی صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی. جی میں حاضر خدمت ہوں. ہاں ہیلو جی. ہیلو بھیا میں پنجابی ہوں، میں انڈین پنجابی ہوں. جی جی کیا آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہو؟ ایکچولی مجھے اپنے ڈیٹ آف برتھ، میری ایج 60 ایئر اولڈ ہے. اب اپنا نام بتائیے پہلے. نام بتائیے گا. میرا نام سنتوش ہے، SANTOSH. سنتوش. ہاں جی ٹھیک ہے سنتوش، آپ جاننا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتی ہوں، ریسنٹلی کیا چل رہا میری لائف میں. اچھا آپ اپنے نا جو ہے ہسبینڈ ان کا نام بتائیے. کس کا؟ سنتوش اپنے جو آپ کے خاوند ہیں ہسبینڈ ہیں ان کا نام بتائیے گا. سوہن. دوبارہ سے دہرائیے گا. سوہن سائنی. سومن خان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں سنتوش ہم بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں رابطہ کیا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ انڈین پنجابی ہیں. اس سے ہمیں کوئی مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ موسٹ ویلکم. آپ نے بالکل آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اپنا جو بھی آپ جاننا چاہ رہی ہیں قاضی صاحب اپنے جو ان کے پاس ایک علم موجود ہے اس کی روشنی میں آپ کی بھی رہنمائی کریں گے. باقی آپ رابطہ کر سکتی ہیں، پروگرام کے بعد بھی رابطے میں آ سکتی ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ڈیٹیل میں جا کر بھی اس پر بات کر سکتی ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں. قاضی صاحب ساجدہ بہن کی جانب پہلے آئیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے رابطہ کیا تھا تو اپنے سال کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی تھیں. 42 برس انہوں نے اپنی عمر بتائی اور توحید اختر ان کے ہسبینڈ کا نام ہے. جی ہاں ساجدہ بیٹی، بات یہ ہے کہ سال کے بارے میں بات کی تو مجھے تھوڑا سارا یہ مشکلات والا سال لگتا ہے، اور کچھ میں آپ نے اسپیسیفک ہوتا ہے نا کسی کی جڑے اپنی زندگی سے جڑے ہوئے کسی مسئلے کے بارے میں بات وہ تو نہیں کی، آپ نے اوور آل سینیریو کی بات کی کہ میرا سال کیسا رہے گا، تو وہ تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے، وہ کچھ پریشان کن لگتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا. میں چند ایک انڈیکیشن دیتا ہوں. یعنی اگر آپ کو سر درد کی شکایت رہتی ہے تو فوراً اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروائیں اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر لیجئے گا. اور میری بات جو کر رہا ہوں اس کی گواہی آپ کا دل دے رہا ہوگا کہ میں آپ سے ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں اپنے علم سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایشو ہے، وہم اپنی زندگی سے نکالیے اور توحید صاحب کے ساتھ آپ ٹھیک رہا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. اور کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی سنتوش زوجہ انہوں نے بات کی تھی ہمارے ساتھ لندن سے، جو کہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق تھیں. ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. بلکہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ فورم سجایا ہے اسی کام کے لیے کہ ہر ایک کے مسئلے کو سنا جائے اور حل کیا جائے. تو سنتوش آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں، پریشان ہوں، تو کسی جینون جس کو بھوک لگی ہو اسے کھانا کھلائیں. جو کوئی بیمار ہے وہ میڈیسن نہیں خرید سکتا تو برائے مہربانی اس کو میڈیسن لے کے دیں. اس کے لیے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا. چیریٹی کے کام کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، آپ کے لیے کافی اس میں آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہتر، اچھا ہو گیا. اور سنتوش امید کرتی ہوں قاضی صاحب نے جو بھی بیان کیا آپ اس کو سن رہی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کریں گی. دوسری بات یہ کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کا مذہب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے یا کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ کالر لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور مسئلہ جانتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حسینہ بات کر رہی ہوں کاسل سے.
हसीना, हसीना क्या कहेंगी? हसीना, हसीना खजीना, जी, हसीना बात कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी खजीना बोलिएगा। तो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है कि क्योंकि कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो जो है ना कब तक ये सिलसिला होगा कोई जॉब वगैरह का ना? नाम बताइए ना पहले उनका। नाम बताइएगा अपने ये हस्बैंड का। हस्बैंड का नाम है फारूक। फारूक, फारूक साहब के वालिद का नाम भी जी, पूछ जी, लें। जी। खजीना, फारूक साहब के वालिद का नाम भी बता दें हमें। उनका नाम है सुल्तान। सुल्तान, अच्छा। और आपके जो हस्बैंड है फारूक, उनकी उम्र बता दीजिएगा हमें। उनकी तकरीबन उनकी 40 या ओल्ड है वो। अच्छा, 40 इयर्स हैं। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी कहाँ से कॉल किए हैं? खजीना, आपने हमें बताया था कि आपने कहाँ से कॉल की, ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिएगा। जी, मैं न्यू कासल से बात कर रही हूँ। अच्छा, न्यू कासल, जी, न्यू कासल। चलें ठीक है। बेहद शुक्रिया आपका खजीना, आपने हमें कॉल की है, अपना मसला हमें बयान किया है। अब हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये जो आपके हस्बैंड का मसला है, जॉब नहीं है काफ़ी अरसे से, उसके हवाले से काजी साहब आपको बताते हैं। जो भी बताएं उस पर 5 वक्त नमाज के साथ अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी रुकावटें, तकलीफ़ें, मुश्किलात जो है वो दूर कर देगा। काजी साहब, सुल्तान जो है वो फ़ारूक साहब जो कि खजीना के हस्बैंड हैं, उनके वालिद का नाम है, और फ़ारूक साहब की ख़ुद की उम्र 40 बरस है, जॉब नहीं है, क्या कहेंगे? जी हाँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है खजीना बहन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारे साथ रब्ता किया। बेस्ट हाल ये है कि उनसे कहें कि आज के बाद, आज का दिन तो चलो पता नहीं गुज़र गया होगा वहाँ, तो ज़ोहर की नमाज़ आज के बाद उन्हें बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की उनसे कहना है वो करें, और एक तस्बीह करें या अज़ीज़ो या गफ़ार, या अज़ीज़ो या गफ़ार इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। और मुमकिन हो तो निचले दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला तेज़ी से बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। मायूस नहीं होना। देखा, हमारा स्लोगन भी ये है कि मायूसी गुनाह है, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह और साथ ही या अज़ीज़ो या गफ़ार ये तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह। खजीना के बाद एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अफजाल अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से। लंदन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अफजाल अहमद, कहिएगा, मसला बयान करें। असल में मैंने काजी साहब से पूछना है कि मैं ना इधर काफी साल डेढ़ हो गया कि मैं अपने वीजे का ना वेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ ठीक है। यहाँ पे लीव के लिए ना, ठीक है। तो मैंने पूछना है कि वो कब तक मैं अगर सहारा करी तो पता चल सके कि कब तक आ जाएगा मेरा वीजा। अच्छा, कब तक आ जाएगा आपका वीज़ा? आप अपने लीगल एडवाइज़र या लॉयर के साथ राब्ते में हैं इस हवाले से? हाँ जी, वो तो मेरे वकील के साथ मेरा राब्ता है। चलें, अच्छी बात है, बिल्कुल आप वकील के साथ राब्ता रखें, आपको बताएंगे ज़रूर। अफजाल, अपने वालिद का नाम आप हमें बता दीजिए। हेलो जी, कॉल जो है अफजाल साहब की ड्रॉप हो चुकी है। हम उनके वालिद का नाम और उनकी उम्र जो है वो नहीं जान पाए, मगर आपका नाम हमारे पास मौजूद है। इस हवाले से मैं काजी साहब से जान लेती हूँ कि वो अगर हमारे पास जितनी नॉलेज इस वक्त मौजूद है, जितनी मालूमात अफजाल के बारे में मौजूद है, इसकी रोशनी में कुछ बता सकते हैं अफजाल को उनके मसले के हवाले से कि वीज़े का वो काफ़ी साल डेढ़ होने को जा रहा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि इस्तिखारे की रोशनी में पता लग सकता है कि कब तक आ जाएगा। चूँकि बायोडाटा नामुकम्मल है हाँ तो जवाब देना एक धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन आपने एक ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे एक अच्छा जवाब दे दिया है कि आप अपने लॉयर के साथ रब्ता रखें। जी जी, तो वो आपने ठीक जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर अपने बायोडाटा के साथ बाद में हमारे साथ रब्ता कर लें तो इनके लिए तो आसानी रहेगी। जी बिल्कुल। अफजाल, आपका चूँकि हम उम्र और वालिद का नाम नहीं जान पाए हैं तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहते अगर हमारे पास आपके बारे में जो मालूमात हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। तो बेहतर है कि आपको ऑथेंटिक बात बताई जाए, बेहतर बात बताई जाए, ना कि ऐसे ही विदाउट पूरी इंफॉर्मेशन कि आपको कुछ भी कह दिया जाए। अपने लॉयर के साथ ज़रूर राब्ते में रहें, अपने लीगल एडवाइज़र के साथ राब्ते में रहें। वो आपको यकीनन आपके वीज़ा के आने की जो भी टाइम है या जो भी ड्यूरेशन है उसके हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। मगर अगर आप काजी साहब से भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं रूहानियत के एतबार से तो आप इनके साथ प्रोग्राम के बाद राब्ते में आ सकते हैं। इनके नंबर्स, जो पर्सनल मोबाइल नंबर्स हैं, वो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कॉलर हैं काफ़ी देर से हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام صبا، میں دوبارہ سے آئی ہوں. جی جی ساجدہ. میں نے قاضی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو مجھے سر درد کا بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بولا ہے. چلیں. تو وہ واقعی مجھے کافی دیر سے جو ہے نا یہ پرابلم ہے. اچھا. میں نے بہت سارے علاج بھی کروائے ہیں اور ڈاکٹریز بھی اور دم وغیرہ بھی. اور اچھا. دوسرا یہ کہ صبح میں اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے ویزے کے متعلق جو ہے نا وہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا 28 تاریخ کو ہیئرنگ تھی تو مجھے پھر انہوں نے 3 ماہ آگے ڈیٹ دے دی ہے. اچھا. تو میں اپنے اسٹے کے متعلق جانا چاہ رہی ہوں کہ میرا اسٹے ادھر ہوگا یا نہیں ہوگا, میرے حق میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں جی ساجدہ, میں آپ کے ویزے کے مسئلے کے حوالے سے بخوبی واقف ہوں. ہم بات کرتے ہیں. آپ چونکہ ابھی دوبارہ سے آئے ہیں, آپ نے بتایا ایک تو سر درد جو آپ کو پرابلم ہے, آپ نے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ واقعی میں یہ آپ کے ساتھ ہے مسئلہ. تو باقی ویزے کا جو ہے مسئلہ وہ آپ کو قاضی صاحب بتاتے ہیں. ساجدہ آپ جب فون رکھیں گی تو آپ سن لیجئے گا قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی اوکے, بہت شکریہ ساجدہ. آپ نے ایک تو دوبارہ سے کال کی, اور کال صرف اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ آپ نے ویزے کے بارے میں ہمیں بتانا تھا, دوسرا آپ نے بہت بہتر کیا کہ قاضی صاحب نے آپ کو آپ کے بارے میں جو بتایا آپ نے اسے کنفرمیشن کر دی ہے اس طرح سے لائیو. تو ایک تو ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے, اور یقیناً جو دیکھنے والے سننے والے ہیں انہیں بھی ایک احساس ہوا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اوتھینٹک ہو رہی ہے, تسلی بخش ہو رہی ہے. ساجدہ آپ کے مسئلے کی جانب آؤں گی. کالر ایک ہمارے آ چکے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے, تو پہلے ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اس لیے ان کا مسئلہ جان لیتے ہیں, پھر دونوں کے حوالے سے ایک ساتھ بات کر لیں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی عامر بات کر رہا ہوں, یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی عامر کہیے گا. قاضی صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. قاضی صاحب سن رہے ہیں, آپ کہیں. جی عامر صاحب فرمائیے, میں سن رہا ہوں آپ کو. جی السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام. قاضی صاحب, آپ روزانہ ہم وہ جیو کے مارننگ شو میں ہم آپ کو جی عامر کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. یو کے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. وہ ایسے ہے کہ مختلف چینلز پہ جاتا ہوں, کہیں دیکھا ہوگا. ہاں جی بالکل, میں یہی بتانے لگی تھی کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مایا ناز جو استخارہ اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود ہیں, اور جن کے نام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, قاضی سعد اختر صاحب, جو بے حد بے شمار ایسے چینلز ہیں جن پر آتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے علم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. اس لیے آج یہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, کیونکہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز بہن بھائی ہیں, یا جو بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ جان پائیں کہ استخارے کی روشنی میں کیسے وہ اپنے مسئلوں کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر آ چکے ہیں لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ریحانہ ہے, اور مجھے قاضی صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. جی ریحانہ بولیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. دراصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. اچھا. پیسوں کی بہت پریشانی ہو رہی ہے, قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اچھا. اور میں بیمار بھی بہت رہتی ہوں. اچھا. تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں وہ پلیز. یہ جو آپ بیمار رہتی ہیں, ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ ہاں ڈاکٹر کو چیک کرایا, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, بس وہ دوائی پین کلر میں دے بتاتا دیتے ہوں ان کی جو ہیں, دوائی دے دیتے ہیں, بلڈ چیک کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے لیکن ریحانہ, کچھ نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے ریحانہ, آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں ہمیں. محمد اشتیاق. محمد اختیار. نو اشتیاق. اشتیاق. جی. اچھا. آپ کی اندازہ عمر کتنی؟ اور آپ کی عمر ریحانہ؟ میری عمر کے قریب ہے. کتنی؟ دوبارہ سے 47. اچھا. شہر کون سا ہے؟ ریحانہ آپ نے ہم سے ابھی کانٹیکٹ کیا ہے, بات کر رہی ہیں, کہاں سے اس وقت آپ ہمیں؟ ناردرن آئرلینڈ بیلفاسٹ سے بات کر رہی ہوں. بیلفاسٹ. ناردرن آئرلینڈ, ٹھیک ہے جی. ریحانہ آپ کا بے حد شکریہ. ایک تو آپ نے اتنی دور سے ہمیں رابطہ کیا ہے اور اپنا مسئلہ جو ہے آپ نے ہمیں بیان کیا ہے. اب ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جس قدر ممکن ہو سکے رہنمائی کی جائے. آپ کال رکھ چکی ہوئی ہیں, تو اس لیے آپ ذرا سن لیجئے گا قاضی صاحب کی بات کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں. اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں. ایک تو قاضی صاحب گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, دوسری ریحانہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں, حالانکہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی ہیں, چیک کرایا, مگر انہیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا, اور قرضہ بھی چڑھ چکا ہوا ہے. ہسبینڈ کا نام جو ہے انہوں نے بتایا, اپنی عمر 47 برس بتائی, کیا کہیں گے؟ میری بہن ریحانہ, پہلی بات تو آپ نے ہیلتھ کی بات کی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرض بھی اتر جائیں گے, اور لیکن پہلے ہیلتھ کی طرف. تو آپ کو یہاں گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک پرابلم رہتی ہے, یہ میرا علم بتا رہا ہے جو بایو ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے. تو اس کے لیے بھرپور توجہ دیں,
اور اگر ڈائبیٹک کوئی ایشو ہے تو اس کو بھی ضرور کنسلٹ کریں. ہیلتھ ایشوز نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی محنتی خاتون کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ محنتی بھی ہیں اور آپ کی یادداشت بھی بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن اس یادداشت کے اندر کچھ تلخ یادیں بھی وابستہ ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا ہنٹ میں نے آپ کو دیا ہے، ان تلخ یادوں کو نکالیں، انشاءاللہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی. باقی قرض کی بات کی ہے، قرض کی اور صحت کے بارے میں ایک بڑی پیاری سی تصویر جو کہ میں خود بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے ظہر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بہت جلد بہتری ہوگی، اور آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہا کریں، وہ یہ بھی خیر میں خیر و برکت دور لے جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ اشتیاق صاحب جو ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 اس کی تلاوت کیا کریں. آیت نمبر 74 سورہ فرقان. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے نیچے نمبرز پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے آسانی اور بہتریاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب آمین، ہماری بھی یہی دعا ہے. اور ساجدہ بہن کا مسئلہ ابھی بھی رہتا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں، مگر افضال صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہوا ہے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں جن کا ادھورا رہ گیا تھا. ہم ان کی عمر اور والد کا نام نہیں جان پائے تھے، انہوں نے ہمیں دوبارہ رابطہ کیا. السلام علیکم افضال. وعلیکم السلام. سوری، وہ بڑی مشکل سے نمبر دوبارہ میں نے ٹرائی کرتا رہا ہوں. جی چلیں، بہتر ہو گیا. آپ نے ویزے کا ہمیں مسئلہ جو تھا وہ بتا رہے تھے کہ آپ ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ نا میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4 مارچ 1990 ہے. ٹھیک ہے، 1990. اور والد کا نام بتائیے گا افضال. 24. میرے والد کا نام ہے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ، ٹھیک ہے. آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں، باقی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. قاضی صاحب، افضال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے کال کی اور جو ادھوری رہ گئی تھی بات اس کو مکمل کر دیا ہے. اب آپ سنیے گا ذرا. افضال صاحب کا دوبارہ سے رابطہ ہوا ہم سے اور ویزے کا وہ ویٹ کر رہے ہیں. اب جانا وہی چاہ رہے ہیں کہ استخارے کی روشنی میں کچھ پتہ لگ جائے کہ کب تک ویزا جو ہے وہ ان کا آ جائے گا. 1990 جو ہے انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے، اور غلام مصطفیٰ ان کے والد کا نام ہے. کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ افضال صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے کام آئے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمن. ناظرین، سب سے پہلے تو مبارکباد تمام عالم اسلام کو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ، یورپ میں تو آج پہلا روزہ ہو گیا ہے، اور پاکستان میں کل انشاءاللہ جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. تو پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں استخارہ آن لائن میں ہم لائیو کال لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو گھر میں لڑائی جھگڑا فساد رہتا ہے، اگر اولاد کا مسئلہ ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، اور ہمارے مہمان آپ کے جانے پہچانی شخصیت سے اپنا مسئلہ ان سے حل پوچھے، اور ہمارے ساتھ شیئر کر کے اچھی اچھی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل بتا کے اس کا حل بھی معلوم کر سکتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. سعد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارک ہو. خیر مبارک، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی رمضان المبارک کی میری طرف سے بھی مبارکباد، بلکہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد. آج بڑی خوشی کا وقت ہے کہ آج ہم رمضان کی خوشیاں منا رہے ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. بالکل. میں اگر کال آنے میں تھوڑا ٹائم میں اگر ہے تو میں ضرور کریں بات. جو روزہ ہے نا، اس کا نام جو ہے سیام اور صوم، دو اس کے عربی میں نام ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ
وہ یہ ماہ سیام جی یعنی رمضان کا مہینہ اور روزے کا مہینہ، اور کچھ جو کہا جاتا ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو یہ صوم اور سیام اس کے عربک نام ہیں۔ اور اصطلاح میں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ٹھہر جانا ہے، یعنی صبح سحری سے اذان سے قبل کھانا پینا بند کر دینا، اور کئی چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں جی وہ والی ان کو ہم نے روک لینا ہے، ٹھہراؤ دے دینا ہے جی مغرب کی اذان تک۔ اس دوران ہم نے جو کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے پانی حلال ہے، نمک حلال ہے، ہماری ازدواجی زندگی ہمارے لیے حلال ہے، اور سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تک ہمیں ٹھہر جانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس کو ماہ سیام یعنی ٹھہر جانے والا کہا جاتا ہے روزہ۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ یہ اے مومنو تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تو ہمارے جو کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل خیر اچھے کام کا 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان کے دوران جو نیکی کی جانی ہے اس کا اجر و ثواب اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی لمحہ ناظرین ضائع مت کریں۔ یہ اس مہینے میں میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو کبھی مسجد میں نہیں جاتے، وہ نیت کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہم نے ضرور جو ہے باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ میں ایک ایسے چین اسموکر کو جانتا ہوں جس کا گزارا ہی نہیں سگریٹ کے بغیر، اس کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی صورت میں وہ نماز نہیں چھوڑتے، انہیں پورا رمضان کا مہینہ، اور کوئی انہوں نے روزہ بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، بر وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے بہرحال یہ بھی دیکھا کہ جیسے روزہ سحری افطاری کی فوری طور پہ وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ حتیٰ کہ وضو کرتے ہیں، پھر نیسے سے جا کے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز روزے کی باقاعدگی کا انہیں احساس ہے کہ نماز روزہ پڑھنے سے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ ان کا خیال ہے، ان کا ذہن ہے کہ اس دوران جو میں جتنی کمائی نیکیوں کی کر لوں گا، جتنی میں نیکیاں سمیٹ لوں گا، ہو سکتا ہے روزے کے عمل اللہ تعالیٰ کو میری ادا پسند آ جائے۔ ویسے صاحب روزہ دار کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی اتنا صبر عطا کر دیتا ہے کہ بندہ خود ہی اس پہ عاجز اور تقوی پرہیزگار بھی بن جاتا ہے، نماز کا پابند بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے اسموکر جو ہے نا وہ سگریٹ 1 گھنٹہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن وہ روزہ رکھ کے تو سگریٹ سے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ نے پروگرام میں شامل ہونا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اگر جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تو لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ساتھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے، پہلی کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جاوید اقبال بکر سے بول رہا ہوں، پاکستان۔ جاوید اقبال؟ جی جاوید اقبال بکر سے؟ جی جی اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں۔ جی والدین کا نام اللہ بخش۔ اللہ سائیں؟ جی اللہ بخش والد کا نام اللہ بخش۔ جی والدہ کا نام؟ شارو مئی۔ شارو مئی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی عمر ہماری 35 سال ہے۔ 35 سال۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی ہمارے 2 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اچھا۔ ابھی اولاد نہیں ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ؟ بیوی کا نام بتا دیں۔ بیوی کا نام ہے صبا مئی۔ صبا مئی۔ ان کی عمر؟ اس کی عمر 25 سال ہے۔ 25 سال۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی آپ کو لائیو آنسر دیتے ہیں، ساتھ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ٹی وی دیکھیں، آپ کو ابھی اس کا آنسر مل جاتا ہے۔ جی ساتھ صاحب بڑی غمناک خبر سنائی ہے، مسئلہ ہے ان کا 2 بیٹے تھے، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اب ان کی اولاد نہیں، تو آگے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کی اولاد کا کوئی چانس ہے یا کس طرح کے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے جاوید صاحب، آپ رمضان المبارک میں ہمارے جو آغاز ہوا پروگرام کا، اس کی پہلی کال ہے،
میں ذاتی طور پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی تو ہمارا پروگرام بڑا خوبصورت سے چلتا ہے, کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں آتے, لیکن بعض اوقات واقعی ہی افسوسناک باتیں سامنے آتی ہیں. آپ مایوس نہ ہوں, آپ پر امید رہیں کہ انشاءاللہ تعالی جنوری فروری تک سے بہت قبل انشاءاللہ آپ کو خوشخبری تو جلدی مل جائے گی. جاوید صاحب انشاءاللہ جنوری میں آپ کے ہاں اولاد, مارچ میں یا اس کے آس پاس اولاد ضرور ہوگی, اور خوشخبری تو آپ کو جلدی مل جائے گی. لیکن برائے مہربانی آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر نا رابطہ پروگرام کے بعد کیجیے گا, اور صبا بہن سے کہا کریں کہ وہ ذرا ذہنی طور پہ پرسکون رہیں. وہ آپ سے زیادہ وہ پریشان نظر آ رہی ہیں مجھے. صاحب روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, ہاں بلا شبہ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ تو ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میرا شاید 2001 کی بات ہے, مجھے ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی, میں میڈیسن بھی لیتا تھا اور میں اوور ویٹ ہو چکا تھا. تو جو نا یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جسم کی زکوٰۃ, یہ روزہ ہے, یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. لیکن اس کو میں سمرائز کر کے نا بڑا مختصر کر کے انداز میں بتاتا ہوں کہ میں نے پریکٹیکلی روزہ رکھا. ان دنوں میں سردی ہوتی تھی, اچھا اچھا ٹھیک ہے, اور مجھے اتفاق ہوا کہ 2-3 دفعہ مجھے 8 پیرا روزہ جو ہے نا وہ رکھنا پڑا. پتہ ہی نہیں چلا, وقت گزر گیا, پھر نیت کی ہوئی تھی تو روزہ رکھ لیا. لیکن اس کے دوران میں نے ڈرامیٹیکلی دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میرا ویٹ بھی ریڈیوس ہوا اور میرا بلڈ پریشر بھی ختم ہو گیا. ہاں, اس کے بعد پھر میں نے احتیاط کی. جی صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک لائیو کال جی ویلکم پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں. جی شکیل کہاں سے؟ سعودی عرب سے. جی سعودی عرب سے شکیل. جی شفیق سعودی عرب سے. شفیق. جی شفیق صاحب اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں. کاروبار کا مسئلہ ہے. جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر جی 30 سال ہے. جی والدین کا نام بتا دیں. والدین کا نام محمد علی ہے جی, والدہ رفیقہ بی بی ہے جی. رفیقہ بی. والد صاحب کا کیا نام؟ محمد حنیف. سعودی عرب کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے یمبو سے. جی جی کاروبار کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ؟ بس جی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا شفیق صاحب، بہت شکریہ. ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی سعد صاحب کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ جی کاروبار کا ان کا مسئلہ ہے. ہاں شفیق صاحب ماشاءاللہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ کل آپ رکھیں گے، ہم کل پہلا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شفیق صاحب آپ کے لیے دو ایڈوائسز ہیں. ایک تو آپ یا باسط ہو یا اللہ، یا باسط ہو یا اللہ، اس کی اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح کریں اور ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ جلد از جلد رابطہ کریں. ان دنوں میں ہم جو نوری عمل ہے اس کا انشاءاللہ زیادہ تیزی سے اثر ہوگا، انشاءاللہ زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اثرات آپ کو ملیں گے. تو ڈیلے کرنا یا دیر سے کال کرنا وہ اب آپ پہ اپنا نقصان آپ خود کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے. آپ جلد از جلد رابطہ کریں. آپ کے لیے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں ہیں منتظر ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں رب نواز دبئی کو. دبئی سے کون صاحب؟ رب نواز دبئی سے لا رہے. رب نواز صاحب رمضان المبارک مبارک ہو. خیر مبارک مبارک ہو. کل ہے تھوڑا خیر مبارک. رب نواز دبئی سے اپنی عمر بتا دیں. جی کال ڈراپ ہو گئی رب نواز کی. جی دوبارہ کال کیجئے گا رب نواز، آپ کا انتظار کریں گے. صاحب جیسے رمضان المبارک ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے تو میرے خیال میں آپ جو وظائف دیتے ہیں آگے پیچھے کے مہینوں میں بھی تو اس کی اہمیت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں جو اس کا عمل کرے گا کوئی تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. جی بالکل. کال لے لیتے ہیں، اس کو میں بعد میں آپ سے سوال کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب آپ؟
अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब इस बारे में क्या बताएंगे आप कि रमज़ानुल मुबारक में आप जो वज़ाइफ देंगे, अमल कोई करवाएगा तो इसका असर ज़्यादा जल्दी होगा कि पहले की निस्बत वैसे ही वो इतना पीरियड ही होगा? ये शायद गुमर साहब ये बात मैंने अभी चंद लम्हे पहले भी की है कि ज़्यादा तेज़ी से इसके असरात आएंगे, लेकिन इस एक और प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि उसका अजर व सवाब ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अजर व सवाब, लेकिन इसके अलावा एक प्लस पॉइंट और ये है कि ये जो लोगों ने गंदे अमल, जादू टूने वगैरह असरात, जिन पे असरात हैं ना जी, वो तो अपनी जगह पे कायम हैं, उनकी ताकत में तो कोई इजाफा नहीं, वो तो वैसे के वैसे हैं। जबकि हमारे नूरी अमल जो है उसके असरात ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में। माशाल्लाह अमल ज़्यादा हो जाता है, अमल ज़्यादा है। तो मेरी महीना ही बड़ी फजीलत वाला है। हम लाइव कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सऊदिया से बात कर रहा हूँ। हमारे एक रिश्ते का मसला है। जी आपके रिश्ते का मसला है? जी मैं एक अपने मामू के गैस से रिश्ता करने था, मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए और वो रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। जी क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। उम्र कितनी है आपकी? हमारी तकरीबन 26-27 साल है। जी वालिदैन का नाम? वालिद का नाम मोहम्मद रशीद है, वालदा का नाम शरीफ जान है। शरीफ जान। जी किससे मंगनी हुई थी? जी मंगनी जिससे हुई थी उसका नाम बता दें। लड़की का नाम आवाज तक सही नहीं है। लड़की का नाम? लड़की का नाम तंजीला। तंजीला। उसकी उम्र और उसके वालिद का नाम बता दें। वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ। जी पाकिस्तान के किस शहर में है वो? पाकिस्तान, हम कश्मीर रावलाकोट में रहते हैं। रावलाकोट। तो आप दुबई में हैं? आप सऊदी अरब में? जी सऊदी अरब में, सऊदी मक्के से बात करूँ, मक्के के साथ में रहता हूँ। यहाँ पे ये मक्का मदीना नहीं है, मक्के मदीने में रहता हूँ। जी जी माशाल्लाह। अच्छा तंजीला बेटी की उम्र बता दें। अंदाजन बता दें। उसकी उम्र हमारी उम्र से एक ही बराबर है, तकरीबन उसकी भी 26-27 साल। 27 साल उम्र। जी क्या चाहते हैं कि ये इनके साथ आपकी मंगनी हो चुकी है, शादी नहीं हो रही कि कोई रुकावट है, ये बता दें जरा, क्या पूछना चाहते हैं? जी हमारा रिश्ता हुआ था, उसके बाद हमारी शादी नहीं हो रही थी, वो रिश्ते से उनने इनकार कर दिया था, रिश्ता नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बल्कि कुछ तवाफ भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं और हाज भी किया है। माशाल्लाह। मैंने सबसे ज्यादा ये दुआ मांगी है कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। ये जो लोग है ना पेशगीर है। जी जी अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अख्तर साहब थे जी, इनकी मंगनी और वो वहीं करवाना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे? मैंने इनका जवाब बड़े गौर से सुना, हालांकि आप उनके साथ महवे गुफ्तगू थे, लेकिन मैं तवज्जो से सुना। बड़ा अच्छा सवाल था इनका। अख्तर साहब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें तो आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि ये रिश्ता अगर यहाँ पे होता है तो इतना आपके लिए दोनों के लिए सूदमंद नहीं होगा। तो और लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है और ख्वाहिश की खातिर तो इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, तो आप हमारे निचले दिए गए नंबर पे जो है ना प्रोग्राम के बाद रब्ता करें। हम आपको अमल बताएंगे जिससे करने से वो आपका रिश्ता तय हो जाएगा, और उसके साथ हम आपको एक ऐसी तस्बीह भी बताएंगे जो आप करने से आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। दोनों बातों पे आप गौर कर लीजिए, और बहरहाल दोनों ही सूरतों में आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि हमको। जी नाजरीन, रब नवाज साहब दुबई से दोबारा हमारे साथ शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी रब नवाज साहब क्या पूछना चाहते हैं? ठीक ठाक हो जी? जी ठीक ठाक। उम्र बता दें अपनी और वालिदैन का नाम बताएं। मेरे उम्र 40 है, 50 साल हो गए, तकरीबन बहुत साल से कमा रहा हूँ, मेरा कोई बरकत नहीं होता है, कोई वालिदैन का नाम बता दें जरा। वालिदैन का नाम बताएगा पांधी। अपने वालिद साहब का नाम? वो वालिद का नाम पांधी। क्या बताया? पांधी। सॉरी समझ नहीं लग रही। पांधी। फांदी।
हाँ, फांदी। फांदी। और वालदा का नाम? बहुत परेशान है यार, क्या यार, कमाई जाते हैं जाते सालों से सुबह कमा रहे। अपनी वालदा का नाम भी बता दें। वो नहीं बता सकते। अच्छा चले, रब नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं, टीवी देखें, टीवी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। साहब साहब बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब, कारोबार का इनका मसला है, बहुत परेशान है और बरकत नहीं है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखें, इनका सवाल मुझे, हालांकि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी लेकिन मैं समझने में कामयाब हो गया। इनके लिए ये है कि आपने हर वक्त कोशिश कीजिएगा कि बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू रहें और पाकीज़ा जिस्म के साथ रहें, नमाज अदा करें और हमारे निचली दिए गए नंबर पे अगर रब्ता कर लें प्रोग्राम के बाद तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये इसलिए मैं शाह साहब थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था ना कि ये जो गंदा और सिफली इल्म है, इनकी ताकत तो जो है सो है, शैतान भी कैद है। तो ये एक ना तमाम नाज़रीन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त मौक़े हैं कि जो हमने नेक अमल इनको बताएंगे वो उसमें जान होगी, उसमें ताकत होगी। जी साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।